ہاں ٹھیک، تشریف رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سود کا حساب کرنے والا، کھاتا لکھنے والا، یہ جتنا اس کا حصہ ہے اتنا وہ اس میں ملوث ہے سود میں۔ ٹھیک، اصل جڑ بنیاد کی طرف آئیے، کیونکہ اتنے بینک کھل گئے، اتنے ادارے، لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں، تو آپ کو بنیادی بات میں عرض کروں، آپ چونکہ ہمارے یہاں کھارا در میں ہوتے بھی ہیں، پورا اس کا آپ وہ کر لیں۔ سب سے پہلے اس کی جڑ کو پکڑیں۔ جڑ یہ ہے کہ آیا کیا بغیر سود کے بھی بینک چل سکتے ہیں یا ادارے چل سکتے ہیں؟ تو ہوا یہ، نظریاتی کونسل ایک قانونی ادارہ جو پاکستان میں، اس کے 20 ممبران ہوتے ہیں، اور مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی کہ کچھ نہ کچھ اہل علم حضرات اس میں آ جاتے ہیں، ورنہ یہ بھی کوٹا سسٹم پر ہے، سفارشی بھرتیوں پر ہے، کسی کو نوازا جائے اس کو نظریاتی کونسل کا ممبر بنا دیا جائے۔ اس کا پروٹوکول جو ہے وہ ایک سینیٹر کے برابر ہے، اور اس میں جو نظریاتی کونسل کا ممبر بن جائے اس کی 1 مہینے کی یافت جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم نہیں، لیکن کچھ اہل علم آ جاتے ہیں تو اچھا ہوتا۔ تو یہ سارے مسائل جو آپ آئندہ بھی پوچھنے والے، میں تو جواب دوں گا ہر ایک کا، ان تمام مسائل کا حل نظریاتی کونسل نے حکومت کو دیا۔ میں جس زمانے میں ایم این اے تھا، 1986 میں 20 بکیں جو نظریاتی کونسل سے شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو شرعی تقاضے کو پورے کرتے ہوئے اتنا مواد حکومت کو دیا جو تقریباً 20 جلدوں پر محیط ہے۔ وہ میرا خیال ہے آدمی سال میں شاید بمشکل پڑھ پائے۔ وہ 20 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنی کوئی ٹیم بنائیے اور اس کی جانچ پڑتال کریں کہ سارا نظام حکومت کو بنا کر کے دیا، حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتی؟ یہ تو حکومت کی خرابی ہے کہ حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے پورے 100 حضرات غیر حاضر ہیں، پورے 100 نہیں ہیں، مشکل سے 20 یا 25 حضرات ہوں گے۔ کاش کہ یہ 100 کے 100 پورے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، اور بلکہ ان کو یہ بتاتا تاکہ وہ بنیاد کو کم سے کم سمجھ لیں۔ چونکہ میری پارلیمنٹرین ایکسپیرینس ہے، میں اس میں رہا ہوں، رولز آف پروسیجر سب، اور وہ جلدیں ہمارے پاس آئیں، قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی، لیکن وہ 20 جلدوں پر قومی اسمبلی نے 2 یا 3 دن دیے تھے بحث، تو 2-3 دن میں اس پر کیا گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے تو بنا کر کے دے دیا۔ اب دینے کے بعد نظریاتی کونسل ہر چند کے ایک قانونی ادارہ، مگر ہمارے رولز کیا ہیں؟ رولز یہ ہیں کہ یہ مقننہ، یہ سپریم کورٹ نہیں، مقننہ مطلب قانون بنانے والا ادارہ، سپریم کورٹ نہیں۔ سپریم کورٹ ہر قانون کی تعریف تو ضرور بیان کرے گا کہ یہ جو آئین میں دفعہ ہے اس کی تعریف یہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب آئیے، جب نظریاتی کونسل نے بنا کر کے دیا اسلامی نظریے کے مطابق، اب آپ آئین پڑھیے، 73 کا آئین جو آج تک چل رہا، اس میں 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اور قرارداد مقاصد میں یہ جملے موجود ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف اس میں نافذ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کے تمام مقتضیات کے مطابق، جو شریعت کے تقاضے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں قانون نافذ ہوگا۔ ایک بار ہم نے بھی حلف نامہ اٹھایا، اس میں حلف نامہ موجود ہے آئین میں، صدر، وزیر اعظم، تمام وزراء کا، تمام ایم این ایز، تمام سینیٹر، ان سب کا حلف نامہ تقریباً ایک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا قدر مختلف ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں تو اب جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ قادیانی نہیں بن سکتا، بلکہ اس میں تقاضا یہ تھا کہ فوجی جرنل کو بھی یہ حلف میں رکھا جائے کہ وہ قادیانی نہیں ہے، ختم نبوت پر ایمان رکھتا،
مگر آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور اتنا ہو گیا، یہ بھی بہت کافی ہے کہ مسلمان کی تعریف لکھ دی گئی اور صدر اور وزیر اعظم کے حلف نامے یہ موجود ہے کہ میں ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ قادیانی کہتے ہیں ہم بھی ختم نبوت پر ایمان ہمارے نزدیک ایک بروزی نبوت ہے، ایک ذلی نبوت ہے. اس کا معنی کیا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے بھی نبی بن سکتا، اس کا خانہ وہ کھولتے ہیں. اس لیے یہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا گیا یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جب یہ 73 کے آئین میں یہ رکھا گیا تو 73 کے آئین کے مطابق پاسپورٹ کے فارم میں بھی یہ لکھا گیا. جب آپ دستخط کریں، قادیانیوں نے بہت کوشش کی اس میں سے اس کو نکال لیا جائے، مگر آج بھی پاسپورٹ پہ فارم پر آپ دستخط کریں اس میں لکھا ہوا میں ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ آئین میں موجود ہے، پاسپورٹ کے فارم میں بھی موجود. اب آئیے، جو حلف ہم اٹھاتے ہیں اس حلف نامے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت صدر، بحیثیت وزیر اعظم، بحیثیت سینیٹر، بحیثیت گویا MNA یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر مجھے ایمان ہے اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت وغیرہ جو میں نے بتایا. پھر اس کے بعد ایک لائن یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس میں لکھا گیا آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ لفظ بھی موجود اور یہ نظریاتی ملک ہے. اس نظریے کو قائم رکھنے میں ہمہ وقت کوشاں رہوں گا. یہ الفاظ موجود ہیں. کیا مطلب کہ صدر ممبر پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کا مطلب یہ کہ ایوان بالا ایوان زیری، یعنی سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ارکان یہ دونوں کو ملا کر کے لفظ پارلیمنٹ استعمال کیا. جب اجلاس ہو کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو اس میں سینیٹر بھی ہوں گے، قومی اسمبلی کے حضرات بھی ہوں گے، دونوں کو ملا کر کے ایک پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو یہ اصل میں مقننہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. تو اب جب قانون میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں ہوگا، اب مجھے بتائیے جو غیر اسلامی قوانین وہ خود اسلام سے انحراف کر رہے ہیں یا نہیں، آئین سے بھی انحراف کر رہے ہیں یا نہیں؟ قانون میں یہ بات موجود ہے کوئی MNA وزیر اگر حرام کا ارتکاب کرے سر عام وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، وہ نااہل ہو جائے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، شراب خانوں سے پکڑے گئے، کتنے لوگ. اب یہ تو آپ نے سوال ایسا کیا چونکہ آپ پڑھے لوگ آپ کو آگے جا کے بہت بڑا افسر بننا، یہ باتیں بنیادی آپ کے ذہن میں رہے. مجھے بتائیے آپ، عدت نص سے ثابت قرآن. غنوہ بھٹو نے عدت کے دوران قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، یہ حرام کا ارتکاب کیا یا نہیں؟ اب ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، کوئی وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوتا اور آئین کا حوالہ دیتا. اس میں تو یہ ہے کہ کوئی ممبر بھی اگر حرام کا ارتکاب کرے تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہے گا، نہ اہل ہو جائے گا. اور یہ جناب عدت میں الیکشن سے خطاب ہو رہا، قوم سے خطاب ہو رہا، یہ حرام کا ارتکاب ہے یا نہیں؟ سوال نکلا. اب میں بتاؤں، ایک وزیر نے جو اب وزیر نہیں رہا پہلے وزیر تھا، کتنی بےہودہ بات. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کی قسمت ہے، ہماری آپ کی قسمت. کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ جب دودھ اور دہی بازار میں مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئے ہائے، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرما یہود. غور فرمائیے باپ. اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو، کسی نے کوئی درخواست نہیں دی اس کے خلاف. اور اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی درخواست دے دے تو اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب وہ اسمبلی برخاست ہو جائے، وزارت اس کی ختم ہو جائے گی، تب جا کر اس کا فیصلہ ہوگا. حنیف طیب صاحب ایک موقع پہ الیکشن جیت گئے، مگر اس کا فیصلہ کب ہوا؟ جب پارلیمنٹ ڈیزال ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، تب ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا کہ جیتے تھے حنیف طیب صاحب، اب کیا کر لیں گے، جیتے تھے. سمجھ گیا؟ تو اب جب قرآن سنت کے خلاف نہیں. اور پھر آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سے اخبارات وغیرہ بھی پڑھا کریں. غلام اسحاق خاں کے زمانے میں سپریم کورٹ نے سود کی حرمت پر گویا فیصلہ دیا کہ سود حرام اور گورنمنٹ
کچھ اس کا آلٹرنیٹ نکالے. ٹھیک ہے, یہ دیا. اس وقت غلام اسحاق خان یہاں کراچی آئے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم, ہم نے ملاقات کی علماء کے وفد نے, اور ایک ٹائم انہوں نے ہمارے لیے رکھا تھا. الحمدللہ اس فقیر نے غلام اسحاق خان اور نواز شریف سے یہ کہا کہ یہ ہائی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ خدا کے لیے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ اسلام سے تو ویسے ہی خارج ہو جائیں گے بات, لیکن یہ جرت اللہ اس کے رسول کبھی مت کیجیے گا. لیکن حکومت سپریم کورٹ گئی, اور جانے کے بعد ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, چونکہ سارا سسٹم سود میں ملوث ہے, سود کا سسٹم چل رہا ہے, تو ہمیں اس سسٹم کو سنوارنے کا وقت دیا جائے. اب کتنا وقت دیا جائے وہ بھی سن لیجئے. اب آپ پارلیمانی پریکٹس 1 سال کا وقت دیا. 1 سال کے بعد میں پارلیمنٹ یعنی امور کا ایک وزیر ہوتا ہے جو سارے پارلیمنٹ کے معاملات کو ڈیل کرتا, وہ ختم ہونے پر جب اجلاس شروع ہوتا ہے پھر ایک قرارداد پیش کرتا قومی اسمبلی میں کہ 1 سال گزر گیا, ہم اس نظام کو نہیں بنا سکے, لہذا ہمارے وقت میں اور توسیع کر دی جائے. ایک وقت کی توسیع اور مل جاتی ہے, جیسے کہ مقتدرہ اردو کا یہ طے ہے ہمارے یہاں کہ قومی زبان اردو ہوگی, مگر کب ہوگی؟ جب اس کا سال ختم ہوتا ہے تو پارلیمنٹری امور کا وزیر کھڑا ہو کر 1 سال کی ایکسٹینشن لے لیتا, 1 سال اس کا اور بڑھا دیا جاتا. 64 سال گزر گئے مگر ہماری قومی زبان اردو نہیں بنی. ٹھیک ہے, تو اس میں سارا سسٹم, یعنی جو آپ بینک کر رہی ہے, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, آپ کو اس کی بھی بتاتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ اب جو نئے بینک کھلے سب اپنے آپ کو اسلامی بینک کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے علماء کو بھی ملازم رکھ لیا, بڑے بڑے لوگ ملازم ہو گئے, 2-2, 3-3 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہو گئی, جانے کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے اس میں پیش رفت کی علماء دیوبند نے, تقی عثمانی, رفیع عثمانی, دارالعلوم کراچی, ان کے اپنے بیٹے بھانجے بھتیجے سارے بینکوں میں ہیں, خصوصاً میزان بینک سب میں ہیں. ایک مرتبہ کراچی میں اکابر علماء دیوبند کا اجلاس ہوا, اور اجلاس ہونے کے بعد جو صاحب فتویٰ علماء دیوبند انہوں نے ایک پورا فتویٰ لکھا اور کہا کہ موجودہ جو نظام ہے جس کو لوگ کہتے ہیں غیر سودی ہے, یہ بالکل سود ہے اور یہ حرام ہے, لوگ اس سے بچیں. اور یہ فتویٰ لکھ کر انہوں نے, بہرحال ان کی مہربانی کہ ایک فتوے کی نقل مجھے بھی دی جو میری فائل میں موجود ہے, بلکہ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں. آپ اگر مسجد آ جائیں تو آپ ایک کاغذ مجھ سے فوٹو کاپی کر کے لے جائیے. جتنے بھی وہ حضرات جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں پاکستان کے 25 یا 30 حضرات, سب نے انہیں سائن کر کے مجھے کاغذ بھیجا کہ جو بینک کا نظام ہے یہ سودی ہے اور اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے, جو اس کو غیر سودی کہتا ہے وہ غلط کہتا. تو اب ہم نے تو بنا کے دے دیا, اب حکومت اس کو اگر نہ اس پر عمل کرے تو اب یہ حکومت کے یا حکمرانوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے خیر لکھا ہی نہیں, شاید ایسا ہی لگتا. تو لہذا جو خیر کا مشورہ ہو وہ حکمراں ہمارے مانتے نہیں, وہ اپنے کھانے پینے میں مگن, ان کو کہاں ضرورت ہے. آپ کسی سے بھی شکایت کریں, جیسے ہم نے بہت سارے کرائم کی شکایت جب وہ تھے شوکت عزیز صاحب, ان سے کی, دیکھیے یہ کرائم یہ کرائم یہ کرائم, ٹھیک سے ہم کوشش کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے. تو ہم نے ایک شعر پڑھ دیا ان کی شان میں جو سارا مجمع ہنس ہنس کر لوٹ گیا اور کہنے لگے صاحب آپ کی جرت کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا. میں نے کہا جناب شوکت عزیز صاحب, اگر آپ نے اس کو حل نہیں کیا جو نشاندہی میں نے کی, تو پھر میں آپ کی شان میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں, ہم نے چاہا کہ حاکم سے کریں گے فریاد, مگر وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا. اب کیا کریں گے, حاکم سے فریاد کی جائے وہ بھی اسی کا چاہنے والا نکلا, اب کس سے شکایت کی جائے. ایک سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا, وہ کتابیں آپ رئیس قادری کو کہہ کے وہ لے کے نہیں جائیں گے آپ, کیونکہ وہ ایک وہ ہے ایک دستاویز, وہاں بیٹھ کر آپ اسٹڈی کریں, اس میں فہرست میں پڑھ لیں کیا دیا انہوں نے سود کا بدل, اور یہ جو کیا نام ہے یہ انشورنس وغیرہ, یہ سارا اس میں حل موجود ہے. کوئی 20 جلدیں مختلف مسائل جو بھی نظریاتی کونسل سے پوچھے گئے. اب اس کے بعد بھی آپ پڑھیں, جو ایک سسٹم میں نے پورا بتا دیا نا تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اب آگے پڑھیے جی.